السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے 4 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خوبصورتی، چاہے چہرے کی خوبصورتی ہو چاہے دل کی خوبصورتی ہو، آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2 مال، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو مال کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے جھکنے لگتے ہیں اور مال کی وجہ سے لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ نمبر 3 کمال، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات سے مالا مال فرمایا۔ گزشتہ ولادت باسعادت پر کچھ مختصر باتیں ہوئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ آئے اسی مہینے میں، لیکن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ بھی اسی مہینے میں پردہ فرمایا۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں کہ پیدائش کا دن بھی وہی، اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس دن آدمی پیدا ہوتا ہے اسی دن دنیا سے جاتا ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی اسی مہینے میں اور گئے بھی اسی مہینے میں۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوگ خوشی منائیں گے اور خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، اور آخری نبی کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ لیکن
ایک طرف ولادت ہیں تو ایک طرف وفات بھی ہیں کہ آپ نے پردہ بھی اسی مہینے میں فرمایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے تو اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اس وقت ہمارے دل میں اگر ہمارے کسی رشتہ دار کی محبت ہو، ہمارے دل میں ہماری اماں کی محبت ہو، ہمارے دل میں ہمارے ابا کی محبت ہو، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دلوں پر کیسا زبردست صدمہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا کوئی رشتہ دار جن سے ہمیں بہت اچھا تعلق تھا، جب اس کی یاد آتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت کرنے والے ان صحابہ کرام پر کیا صدمہ گزرا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینۃ المنورہ میں اپنا قدم رکھا، پورے کی پوری مدینے کی چیزیں روشن ہو گئی تھی، مدینے میں نور ہی نور تھا، مدینے میں روشنی ہی روشنی تھی۔ لیکن جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ہر چیز میں اندھیرے کو محسوس کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی آئے بھی اسی مہینے میں، لیکن ہمارے نبی کا جانا بھی اسی مہینے میں ہے۔ اب صحابہ کرام جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بھوک کو ختم کرنے والے، اپنی پیاس کو ختم کرنے والے، اپنی تکلیفوں کو ختم کرنے والے، ان کے دل پر کیا صدمہ گزرا ہوگا۔ ارے صحابہ کرام کی بات تو بہت دور کی، عورتیں اس زمانے کی عورتیں کیسی تھی، وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو احد کے میدان میں جا رہی ہیں، احد کے میدان میں جا رہی ہیں۔ کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو وہ اللہ کی بندی کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، یہ تو بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ عورت آگے بڑھتی، کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کو تو کوئی دکھ نہیں پہنچا، میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ عورت آگے بڑھتی، کسی آنے والے نے کہا بہن کہاں جا رہی ہے؟ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ وہ عورت آگے بڑھتی، جب دور سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ نظر آتا ہے، وہ عورت دور سے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جللو، اے نبی ایک مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھا میں سارے غموں کو بھول چکی ہوں، شوہر کا شہید ہونا بھول چکی ہوں، بیٹے کا شہید ہونا بھول چکی ہوں، بھائی کا شہید ہونا بھول چکی ہوں، صرف ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے پر، اور آج وہ چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ میرے پیارو، ہم زندگی میں بہت سے گناہ کرتے ہیں، بہت سی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جیسے موبائل میں ہم نے 3 گھنٹے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز دیکھی تو صرف وہ 3 گھنٹے کا گناہ رہا۔ کسی کی غیبت ہم نے 10 منٹ تک کی تو وہ 10 منٹ کا گناہ رہا، کسی کی برائی ہم نے 5 منٹ سنی تو وہ 5 منٹ کا گناہ رہا، ارے زبان سے گالیاں 2 منٹ تک دیتے رہے تو 2 منٹ کا گناہ رہا۔ لیکن 2 گناہ زندگی میں ایسے ہیں جس کا گناہ 24 گھنٹے ہر گھڑی ہر آن رہتا ہے۔ نمبر 1، چہرے پہ داڑھی کا نہ رکھنا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اگر آپ کو ناراضگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن صحیح بات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، ایک مٹھی سے، ایک مشت سے کم داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ غیبت کرنے والا 10 منٹ گناہ کرتا ہے، پکچر دیکھنے والا 3 گھنٹے کا پکچر دیکھے گا تو وہ نامہ اعمال میں 3 گھنٹے کا گناہ لکھا گیا۔ ارے چوری کرنے والا جتنی دیر اس نے چوری کی ہے اتنی دیر کا گناہ لکھا گیا، زنا کرنے والا جتنی دیر اس نے زنا کیا ہے اتنی دیر کا گناہ لکھا گیا۔ لیکن داڑھی منڈانے والا، ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے والا 24 گھنٹے گناہوں میں رہتا ہے، اور علماء جانتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کی لعنت کے چھینٹے اس پر برستے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا گناہ
اپنی پیٹ کو، اپنے پاجامے کو، اپنی لنگی کو تخنوں سے نیچے رکھنے والا 24 گھنٹے وہ بھی گناہوں میں ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی کان کھول کر سن لے جس نے اپنے پیجامے کو، جس نے اپنی لنگی کو، جس نے اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھا وہ جہنم کا مستحق بن گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے پیاروں وہ عورتوں کے دل میں وہ جذبہ تھا، ارے وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی ہیں اور اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہیں. آج آپ کو ایک اچھی بات بتلاؤں، بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بچوں کی مصروفیات میں ہم 5 وقت کی نماز کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب وہ عورت ہمارے نبی کے پاس آئی اپنے معصوم بچے کو لے کر، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب آپ نے تبوک میں جانے کے لیے اعلان کیا، آپ نے لوگوں سے مال مانگا، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہ میں اپنے مرد کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، مال نہیں ہے کہ مال کے ذریعے آپ کی امداد کروں. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی حمایت کے لیے، دین اسلام کی مدد کے لیے کبھی کبھی چندے کا اعلان بھی کرنا پڑتا تھا اور کبھی کبھی آپ اپنے صحابہ کرام سے مال کا مطالبہ کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے تو نہیں بلکہ اپنی ذات کا تو حال یہ تھا 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن کبھی گھر میں چولہا نہیں جلا، اس کے باوجود کسی کے سامنے سوال نہیں کیا، اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا. وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے نبی آپ نے تبوک میں جانے کے لیے اعلان کیا، آپ نے لوگوں سے مال مانگا، میرے پاس مال نہیں ہے، میں اپنے معصوم بچے کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، یہ معصوم بچے کو قبول فرما لو. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی میری بہن یہ تیرے معصوم بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ ارے یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ دوڑے گا، نہ چلے گا، نہ یہ میرا ساتھ دے گا، تیرے معصوم بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ وہ اللہ کی بندی وہ صحابیہ کہتی اللہ کے نبی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ میرا معصوم بچہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں کرے گا، ارے یہ دوڑے گا بھی نہیں، یہ چلے گا بھی نہیں، لیکن یہ آپ کا ایک کام ضرور کرے گا. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی یہ کیا کام کرے گا؟ اسے لے جا کر میں کیا کروں گا؟ اس عورت نے روتے روتے کہا اللہ کے نبی جب کل دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ جائے یہ تو برداشت، میرے بچے کو تیر لگے یہ تو برداشت، لیکن آپ کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کیسے جذبات ان لوگوں کے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کہ مال نہیں تھا اس کے باوجود اپنے بچے کو پیش کر دیا. حالانکہ ماں باپ جانتے ہیں بچوں سے کتنی زبردست محبت ہوتی ہے، خود کی تکلیفیں برداشت ہو سکتی ہیں لیکن بچوں کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی ہیں. حدیث شریف میں موجود ہیں اور اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، دونوں جانب 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور
فرشتے اللہ کی معصوم جماعت ہے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں جسے جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام زمین والی مخلوق سنتی ہیں۔ زمین پر جتنی بھی مخلوق رہ رہی ہیں فرشتوں کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اور فرشتے یہ آواز لگاتے اے لوگو اپنے رب کی طرف لپکو، یعنی اپنے رب سے تعلق قائم کرو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں بے شک قلیل مال یعنی تھوڑا مال جو کفایت کرے، جو زندگی کو کافی ہو جائے، زندگی کی ضروریات کو پورا کر دے، بے شک قلیل مال جو کفایت کرے اس کثیر مال سے یعنی اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو غفلت پیدا کر دے، جو اللہ سے دور کر دے، جو دلوں میں گھمنڈ کو پیدا کر دے، جو اپنے آپ کو سم تھنگ پنا پیدا کر دے، جو اپنی زندگی میں وی آئی پی پنا پیدا کر دے۔ میں بہت سی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مالدار بننا برا نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا تھوڑا سا مال جو کفایت کرے اس کثیر مال سے بہتر ہے جو غفلت پیدا کر دے۔ اور فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں اے اللہ اپنا مال برمحل یعنی نیک کاموں میں خرچ کرنے والے، برمحل یعنی کہ کسی جگہ پر مسجد تعمیر ہو رہی تھی، کسی جگہ مدرسے میں مال کی ضرورت تھی، جہاں بھی اللہ نے موقع دیا نیک کام میں مال خرچ کرنے والے کو تو اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی اس نے جتنا خرچ کیا ہے اس سے بہتر تو اسے بدلہ عطا فرما۔ پھر آگے میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، علماء جانتے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے آواز لگاتے ایسے موقع پر یعنی نیک کاموں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی، اللہ نے مال دیا تھا، روپیہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا، اس کے باوجود کنجوسی سے کام لیا، ایسے موقع پر بخل کرنے والے کے مال کو، بخل کرنے والے کی مال و دولت کو تو جلد سے جلد تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو سخاوت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ جانا نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، اور آپ کعبۃ اللہ میں آئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کی دیواروں سے چمٹ کر، یعنی جہاں بہت سے لوگ حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے والے حج کرتے ہیں، بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ وہ گھڑیاں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر یہ دعا کر رہا تھا اس گھر کی یعنی بیت اللہ کی، اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے میرے مولا تو میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا جو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر یہ دعا کر رہا تھا اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے اپنی حرمت کے واسطے سے دعا مانگ، اس لیے کہ انسان کی عظمت و حرمت اللہ کی یا مومن کی حرمت و عظمت اس گھر کی عظمت و حرمت سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی بیت اللہ کو 100 مرتبہ توڑ دے، بولو ایسی غلیظ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں مسجد کا اکرام ہے، کوئی بیت اللہ کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ارے کوئی بیت اللہ کو 100 مرتبہ توڑ دے نعوذ باللہ، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 100 مرتبہ بناؤں، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے دل کو رائے کے دانے کے برابر ٹھیس پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مومن کی دل کی عظمت بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی اپنی عظمت و حرمت کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگ، اس بیت کی عظمت و حرمت کے صدقے سے، اس بیت کی عظمت و حرمت سے بھی بڑھ کر مومن کی عظمت و حرمت ہے۔ اب اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی
میں بہت بڑا گنہگار ہوں، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے میری امت کا ہر آدمی مومن بن کر دنیا سے جائے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر دنیا سے جائے، اللہ کو ناراض کرنے کی حالت میں دنیا سے نہ جائے۔ اب ہمارے نبی نے شفقت میں محبت میں پوچھ لیا، بتا تیرا گناہ کیا ہے، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، تو نے ایسی کون سی نافرمانی کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے پاس بہت زیادہ مال ہیں، بہت زیادہ جانور، اونٹ، گدھے، گھوڑے، بہت ساری بکریاں، بہت سارا مال ہیں، اور حدیث شریف میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سے وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی مال میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ مال کو رکھنے کی بھی جگہ نہیں، لیکن جب کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں یوں ہو جاتا ہوں جیسے آگ کے شعلے مجھ سے نکل رہے ہو، یعنی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ بہت سے مالداروں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ یہ میں نارمل باتیں کہہ رہا ہوں، کسی کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مال دینے والا بھی بولو کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ لیکن مال کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے جب مال ملتا ہے تو لوگ حقیر و ذلیل نظر آنے لگتے ہیں۔ مال ملتا ہے بات کرنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، مال ملتا ہے علماء سے کیا سلوک ہونا چاہیے اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب قبر کے حوالے ہو جاؤ گے، جب مر کر چلے جاؤ گے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے دنیا میں کتنی دکانیں پیدا کی تھی، دنیا میں کتنے گھر بنائے تھے، کتنے بنگلے بنائے تھے، بلکہ وہاں تو وہی سوال ہونے والا ہے مجھ سے ڈر کر آئے ہو یا اپنی زندگی منمانی گزار کر آئے ہو۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی بات کو سن کر جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اے فاسق دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آگ سے تو مجھے بھی جلا لے وے۔ پھر ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، حالانکہ ہمارے نبی کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر تو 1000 برس تک روزے رکھے گا اور نمازیں پڑھتا رہے گا، بہت سے کنجوس مکھی چوس ہوتے ایسے ہیں جو نماز پر مطمئن ہو جاتے ہیں، روزے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس مال کو نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ میں نے تہجد کی نماز پڑھی، میں نے اشراق کی نماز پڑھی، میں نے چاشتہ کی نماز پڑھی، میں نے اوابین کی نماز پڑھی، ہاں پڑھنی چاہیے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اے فاسق، فاسق کے معنی اے گنہگار، اگر تو 1000 برس تک روزے رکھتا رہے گا اور 1000 برس تک تو نمازیں پڑھتا رہے گا مگر کنجوسی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو یقیناً تو جہنم میں اوندا لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے دردناک عذاب میں تجھے لٹکا دیا جائے گا، دردناک عذاب میں تجھے دھکیل دیا جائے گا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کنجوسی، بخل پنا کنجوسی کفر کا شعبہ ہے اور کفر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور سخاوت ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اللہ سے دور، کنجوس مکھی چوس، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب، دوزخ کے قریب، اور سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور۔ اس لیے میرے پیارو دو عبادتیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، ایک جانی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ یہ باتیں اس لیے آ گئی کہ جب عورتوں کے دلوں میں وہ جذبہ ہوتا تھا کہ جب مال نہیں ہوتا تھا تو اپنے معصوم بچے کو پیش کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، ہمارے نبی نے ہم سے بڑی محبت کا معاملہ کیا ہے۔ کل قیامت میں وہ عورت قربانی پیش کرے گی، اللہ کے نبی آپ سے ایسی محبت کی تھی، آپ کے دل میں، آپ کی محبت دل میں ایسی تھی کہ اپنے شوہر کا قربان ہونا بھول چکی تھی، اپنے بیٹے کا قربان ہونا بھول چکی تھی، اپنے بھائی کا قربان ہونا بھول چکی تھی۔ وہ عورت قربانی پیش کرے گی، اللہ کے نبی مال نہیں تھا لیکن آپ نے سوال کیا، اپنے معصوم بچے کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنے معصوم بچے کو آپ کے سپرد کر دیا، اور کل قیامت میں ہمارے نبی نے ہم سے پوچھا میرے امتیوں میں نے پوری زندگی تمہارے لیے رو رو کر گزاری، پوری زندگی تمہارے لیے دکھوں میں گزاری،
تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ہم جواب دیں گے اللہ کے نبی آپ سے ایسی محبت تھی کہ نہ ہماری زبان کنٹرول میں رہتی تھی، نہ ہمارے دل کنٹرول میں رہتے تھے، نہ ہماری آنکھوں نے کوئی چیز صحیح دیکھی ہے، ہمیشہ موبائل کا غلط استعمال رہا ہے، ہمیشہ موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کرتے رہے، اور یہ سردی کی راتیں، لمبی راتیں، اور فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک مردود آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے اتنی بڑی لمبی رات عطا فرمائی ہو اور وہ فجر کی نماز میں اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہو سکے، اور دل میں یہ خیال ہے میں کیوں پریشان ہو چکا ہوں، میری روزی کی تنگی کیوں ختم ہو چکی ہے، ارے میرے قرض کیوں ختم نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے مجھے ہاتھ کیوں پھیلانا پڑتا ہے، تو میرے پیارے تو اللہ کے سامنے جھک جاتا، پوری مخلوق کو اللہ تیرے سامنے جھکا دیتے، پوری مخلوق کو اللہ تیرے تابع بنا دیتے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ تو اصل محبت کا تقاضا تو یہ ہے، آئندہ جمعہ میں زندگی رہی تو انشاءاللہ ہمارے نبی نے آخری وقت میں آپ نے آخری کیا خطبہ ارشاد فرمایا وہ باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو سخاوت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔